السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حرمت والے مہینوں کے فضائل و احکام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کے خالق اور مالک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ایک کو دوسرے پر درجہ بندی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ پیدا کرتے ہیں، اور جو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ جسے چاہتے ہیں اس میں سے منتخب کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں، فرشتوں میں، زمین کے ٹکڑوں میں، پھلوں میں، سب میں ہی فضیلت اور درجہ بندی کا سلسلہ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ رسولوں میں سے بھی کچھ کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں پر فضیلت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمینی نباتات کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ذائقے میں سے کچھ پھل دوسرے پھلوں سے زیادہ افضل اور میٹھے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، زمین کے ٹکڑوں میں سے سب سے بہترین ٹکڑے مسجد قرار دیے ہیں، اور ان میں سے سب سے بہترین زمین کا ٹکڑا وہ بیت اللہ یعنی مسجد حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات میں بھی کچھ اوقات کو دوسروں پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی یہ 4 مہینے زیادہ افضل اور احترام والے ہیں۔ ان کا احترام، ان کی تعظیم کرنا اور اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کی زیادہ کوشش کرنا بہت زیادہ افضل ہے۔ اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ ان مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان مہینوں میں سے اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ اپنے آپ پر ظلم مت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی نافرمانی ان مہینوں میں نہ کی جائے، اور اس نافرمانی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہو یا لوگوں کے حقوق کے ساتھ ہو۔ ہر نافرمانی چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ہو یا لوگوں سے متعلق ہو، ہر نافرمانی وہ انسان کا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، اور خاص طور پر اللہ کے حقوق کے بعد لوگوں کے حقوق کے متعلق ایک ظلم، گویا انسان خود پر ہی ظلم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا تو ان میں سے ظلم سے روکا گیا، تو کیا باقی مہینوں میں ظلم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اس لیے کہ اوقات، مقامات اور شخصیات ان کے اعتبار سے نیکی اور بدی کی شدت میں کمی اور اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر جھوٹ بولتا ہے تو بری بات ہے، لیکن اگر وہ یہی جھوٹ مسجد میں بولے تو بہت ہی بری بات ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ بے ادبی سے پیش آتا ہے یا بدتمیزی سے پیش آئے تو بری بات ہے۔ اگر وہ یہی بدتمیزی اور بے ادبی اپنے والدین کے ساتھ کرے تو بہت ہی زیادہ بری بات ہے۔ اسی طرح سے ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے، لوگوں پر ظلم کرنے سے بچا جائے، اور خود جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کی طرف بڑھنے کی کوشش کی جائے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے فرائض کو انجام دیا جائے اور نوافل کی کثرت کی جائے، لوگوں کی مدد کی جائے، اور اس کی پہچان خود کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے عزیز و اقارب کو بتایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کو جب سے زمین و آسمان اور سورج اور چاند کا نظام جاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حرمت والے مہینوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اور ان حرمت والے مہینوں کی اہمیت کے پیش نظر ہمیں بھی ان حرمت والے مہینوں کے متعلق ایک تو آگاہی
ہونی چاہیے، اور دوسرا ان کے واقعی وہ تعظیم اور احترام کیا جانا چاہیے، اور اسلام نے ہم سے طلب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کے مطابق ہمیں ان حرمت والے مہینوں کی زیادہ سے زیادہ تعظیم کرنی چاہیے، تاکہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہم سب کے شامل حال ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔